معدے میں یا پیٹ میں گیس کیوں بنتا ہے، اور کافی سارے لوگ گیس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی بیماری ہے، بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت زیادہ گیس، اور اسپیشلی سردیوں میں یہ مسئلہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ گیس اٹ سیلف یعنی بذات خود گیس کا پیٹ میں رہنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ گیس نارمل انسانوں کے بدن میں بنتا ہے، وہ ویری کرتا ہے، وہ ایک مریض یا ایک انسان سے دوسرے انسان میں گیس کی جو وہ پیدائش ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں میں گیس زیادہ بنتا ہے، بعض میں کم ہی بنتا ہے۔ تو یہ ویریشن یا جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں، یہ ایک مریض سے دوسرے مریض، ایک انسان سے دوسرے میں ویریشن ہوتی ہے اس میں۔ لیکن یہ گیس کا بننا اٹ سیلف جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی زیادہ پیچیدہ یا کوئی خاص بیماری نہیں ہے۔ پرانے زمانوں میں یہ مسئلے مسائل کم تھے کیونکہ لوگ فزیکل ایکسرسائز کام شام کرتے تھے، وہ کھیتوں میں جاتے تھے، فزیکل ورک کرتے تھے اور چلتے پھرتے تھے۔ یہ آج کل کی بیماری یعنی یہ ماڈرن جو ایج ہے اس کی بیماری بن گئی ہے، کیونکہ ہم زیادہ دیر کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ دوسری جو مین وجہ اس کی یہی ہے کہ ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے لائف میں، سٹریسز یا ٹینشن یا عموماً جو انگزائٹی ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم جو باہر کا گیس ہے وہ جس طرح ہم اپنا بریدنگ یا سانس لیتے ہیں تو اس دوران یہی گیس ہمارے معدے میں چلتا ہے اور معدے سے نیچے جا کے یہ جس کو بڑی آنت یا چھوٹی آنت میں، اور اس وجہ سے ہمیں اپنے پیٹ کی یا اس کی سوجن یا ڈسٹینشن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی گیس ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو انٹسٹائن میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی گیس پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جنرلی عام انسانوں میں یہ نیچے یا خارج ہو جاتا ہے یا اوپر، جس طرح ہم ڈکا لیتے ہیں تو یہ گیس اوپر کو آتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں زیادہ مسئلہ کرے گا جب مریض کوئی احتیاط یا ورزش وغیرہ نہ کریں۔ اگر آپ فائبر کا انٹیک زیادہ رکھیں تو اس وجہ سے آپ کے پیٹ میں گیس کم ہوگا، لیکن اگر آپ کاربوہائیڈریٹ جس طرح ہم عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ آلو کچالو وغیرہ آپ زیادہ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کا پیٹ میں گیس زیادہ پیدا ہوگا۔ لیکن گیس یا آپ کے پیٹ کا پھولنا یہ بذات خود بیماری نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اور مسئلے آپ کو ہو جائیں، جس میں الٹیوں کا آنا، جس میں کٹھے ڈکار کا آنا، جس میں پیٹ میں درد ہونا، یا جس میں پخانے کا نرم ہونا یا پخانے کا بہت سخت ہونا، اگر یہ ساتھ میں مل جائیں تو یہ بیماری بن جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا یا مستند ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو عام زندگی میں جو ٹپس میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے زندگی کو سادہ رکھیں، آپ چلیں پھریں جتنا بھی آپ چل سکتے ہیں، جس طرح ہم عام زندگی میں آپ مسجد کے لیے چلتے ہیں، آپ کسی بھی کام کے لیے چلتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیدل چلیں، گاڑیوں کا، موٹر سائیکل کا، باقی ان سواریوں کا استعمال بہت کم کریں۔ خوراک میں سادگی لائیں، زیادہ اسپائسی یا مرچ مسالہ دار چیزیں، روغنی چیزیں یہ کم کھائیں۔ جب تک آپ کو بھوک نہ لگی ہو کوشش کریں خوراک نہ کھائیں، جب بھوک لگے تو خوراک بھی درمیانہ کہیں، اس طرح نہ کریں کہ بس اسی وقت اپنے آپ کو اتنا آپ کھا لیں کہ پھر وہ آپ سے ہضم نہ ہو۔ اس کے دوران خوراک کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں، یہ سنت کا طریقہ بھی ہے، تھوڑا سے آپ چلا کریں خوراک کے بعد، اس سے آپ کے معدے کی گیس یا خوراک نیچے چلتا ہے۔ باقی کوشش کریں کہ زندگی میں خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اس جذبے سے نہیں کہ آپ کو کچھ اس کا صلہ ملے گا اس بندے سے، وہ اللہ پاک آپ کو دے گا۔ جتنا آپ خدمت کریں گے، دوسروں کی خدمت کریں گے تو آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا زیادہ، آپ اپنے جو عبادات ہیں اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں تو ٹینشن آپ کا کم ہی ہوگا۔ میڈیسن میں اس کا زیادہ علاج نہیں ہے، دوائیوں سے کوشش کریں علاج نہ کریں۔ دوائیاں جو ہم عموماً اگر مریض ان 3 چیزوں سے ٹھیک نہ ہو تو ہم یہ معدے میں جو تیزاب بنتا ہے اس کے لیے کبھی کبھی ہم دوائیاں دے دیتے ہیں، لیکن جنرلی یہ دوائیوں سے یہ علاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اتنے پریشان، اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن کی دوائیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ
دوائیوں کے بغیر اس بیماری کا علاج کریں اور اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، اور یہ سمپل جو ٹپس سمپل جو طریقے میں نے بتا دیے ان سے آپ ان کا مداوع کریں۔